قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، آج ہم سب مسلمان ہیں تو کیسے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر ہم نسل در نسل آج اپنے آپ کو اسی کلمے کی بنیاد پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، الوہیت کو ماننے کے بعد جب تک کوئی بندہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے وہ مومن نہیں ہوتا۔ قادیانیوں کو ہم نے کیوں کافر کہہ دیا ہے؟ کیوں جی؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، چوری چھپ کے حج پر بھی چلے جاتے ہیں، سارے کام بھی کرتے ہیں، پھر کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، پکا اور آخری نبی نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط اللہ رب العالمین کو ماننے کے بعد اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے ماننا اور مان کر ان کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں تم کو تمہارے والدین، تمہارے بیوی بچوں، بہن بھائیوں اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں، آپ سے محبت بھی کریں، آپ سے عقیدت بھی رکھیں، آپ کا احترام بھی کریں، اور جہاں آپ کا فرمان آ جائے پھر گردنیں ایسے جھکنی چاہیے، پھر اکڑی ہوئی گردن اللہ کو وارے نہیں ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہر وہ چیز، شخص نہیں ابھی میں کہہ رہا، ہر وہ چیز جس کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے نام کے ساتھ آمنہ کے نام کا نام جڑ جائے، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مدینہ منورہ سے محبت کیوں ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر ہے، اس لیے ہمیں پیارا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں سے زیادہ مدینہ منورہ سے پیار ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو سینے سے لگایا ہے وہ بندہ بھی ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان میں رشتہ داری کی ہے وہ خاندان بھی ہمیں محبوب ہے، کیونکہ وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، خواہ وہ آپ کے سسرالی ہیں یا وہ آپ کے نسبی رشتہ دار ہیں، ہمیں ان سب سے پیار ہے۔ جس رشتہ دار نے آمنہ کے لال کو نبی مکرم مانا ہے، جنہوں نے ماننے سے انکار کر دی وہ تو ویسے کھاتے سے صاف ہو گئے نا۔ تو جس ہستی نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، ہمیں ان سے پیار ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان ہستیوں سے پیار نہ کریں جن کے ساتھ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت کھوٹی ہے۔ دو گہرے یار ہوں نا، سجن،
کٹھے کھانے پینے والے، رات دن ہوٹلنگ کرنے والے، سفر کرنے والے، سفروں میں آنے جانے میں، کھانے پینے میں، دعوتوں میں، شادیوں میں کٹھے، بلکہ کپڑے بھی کو رنگ دے پاندے بعض دوست، اتنا یارانہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے بھی ایک جیسے، جوتی بھی ایک جیسی، موبائل بھی ایک جیسا، گھڑی بھی ایک جیسی، سب کیا یاری بڑی ہے، دوستی بڑی ہے۔ اور ایک دن اگر وہی پیارا دوست بیٹھا بیٹھا کہ یار ماشاءاللہ اللہ نے تینوں پتر دیتے نے، کیا ہی بات ہے، پھول نے موتیاں ورگے نے ماشاءاللہ، اللہ نے تینوں تیاں دیتی ہیں، وہ بھی کیا ہی بات ہے، ایسی فرما بردار بیٹیاں تو اللہ نے کسی کو دی ہوں گی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اللہ نے تجھے والدین دیے ماشاءاللہ، اماں تو ہر ٹائم دعائیں دیتی ہے تجھے، اور ابو جان ہوئے ہوئے ابو جان بھی تیرے ماشاءاللہ ہر وقت تجھ پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن یار تیری بیوی نہیں صحیح، کی خیال ہے؟ وہ جڑی میچنگ جتی پائی تھی انہیں وہی لا لینی ہے کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ اگر وہ میچنگ جتی نہ لائے اس گل تے دا مطلب ہے وہ اندروں وہ بھی ٹھیک نہیں، جے وہ ڈانگ پھڑ کے اس سجن دا سر نہ پاڑے تے دا مطلب ہے وہ بندہ خود 2 نمبر ہے، صحیح نہیں۔ یہ دا مطلب کی ہے کہ اس بندے جس نہ تانوں پیار ہے او دی ہر چیز، جتی نہ تینوں پیار ہے، موبائل نہ پیار ہے، کپڑے نال پیار ہے، او دی نال شکل کٹنگ بھی تو اسے نائی کو کرانا جتوں وہ کراندا ہے، تے بیوی او دی صحیح نہیں، بچے او دی صحیح نے، بیٹیاں بھی صحیح نے، والدین بھی صحیح نے، بہنا بھرا بھی صحیح نے، تو بیوی نو کی ہے؟ سمجھ آیا گی؟ ہاں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو آپ کے حسن و حسین سے بھی پیار کرنا پڑے گا، حسن و حسین کے ابو جان علی مرتضیٰ سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ اور آمنہ کے لال کی لخت جگر فضیہ فاطمہ سے بھی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا، ان سے بھی ایمان کا تقاضا کہ عقیدت رکھی جائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سسرالی رشتہ دار، سارے نسبی رشتہ دار جو ایمان والے تھے سب سے پیار کریں، اور کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ ہمیں اماں جی عائشہ نہیں وارے میں، تو ہم پوچھیں گے تو پہلے اپنا نسب نامہ چیک کرا کسی اچھی لیبارٹری چوں کہ تو اولاد کی دی ہیں۔ جو کہے کہ ہمیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا اس لکڑی سے بھی پیار ہے، جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی ہمیں وہ بھی جان سے عزیز ہے، جس مدینہ منورہ میں آپ چلے ہیں ہمیں ان گلیوں سے بھی پیار ہے، اور جس کو کائنات کے سردار کہیں کہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے تو اپنی عائشہ سے ہے، جس کو جبریل 2 دفعہ لے کے آئیں ریشمی گلاب میں اور آ کر کہیں اللہ کے نبی ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی یہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور اٹھ کے کہے گی نہیں جی نہیں ہم نہیں ان کو مانتے، تو ہم کہیں گے بھائی جان اسی تیرا ایمان ہی نہیں مانتے، تو آمنہ کے لال کی زوجہ محترمہ کو نہیں مانتا، مومنوں کی ماں کو نہیں مانتا، تو ہم تمہارا ایمان ہی نہیں مانتے۔ تو ٹیسٹ کرا لے جیڑی مرضی لیبارٹری تو چیک کرا لے، اندر لازمی کینسر دے وائرس ضرور موجود ہوں گے، تیرا ایمان اندر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں اس ہستی سے پیار کرو جو تم سے تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم سے پیار کرتی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی تمام بیویاں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، کسی ایک کو مائنس کرنا تمہارے ایمان مائنس ہو جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل نسب وسبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی وسحری، آپ نے فرمایا کل قیامت کو ایک وقت آئے گا تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، تمام رشتہ داریاں
نسبی ہوں خاندانی، دادے کی طرف سے آ رہی ہے، نانے کی طرف سے آ رہی ہے، ماموں، خالہ، بانجے، بتیجے، پھوپھی، تایا جی، چاچا جی، دادا، پردادا، سب رشتہ داریاں ختم۔ اور بیوی کی طرف سے بھی سالہ، سالی، ساس، سسر سب ختم، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی الا سببی و سحری، مگر میرے سسرالی رشتہ دار بھی باقی رہیں گے اور میرے نسبی رشتہ دار بھی باقی رہیں گے۔ سسرالیوں میں کون ہیں؟ جن کو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور ساڑھے ہاں کی آندے نے وڈے ابو جان آندے نا پیار نال۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ عمر فاروق کا اور بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا۔ علی مرتضیٰ نے کہا ابھی وہ چھوٹی ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رشتہ دے دو۔ کس لیے بھائی، آپ کیا چاہتے ہو؟ اپنی عمر دیکھو، ان کی عمر دیکھو۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اور رشتہ بڑھانا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حق مہر جتنا دیا، آج تک تاریخ میں کسی بادشاہ نے بھی اتنا حق مہر نہیں دیا ہوگا۔ لگائیں صاحب جا کر کتنے کروڑ بنتا۔ میں نے کچھ سال پہلے، بہت سال پہلے حساب لگایا تھا تو وہ 21 کروڑ بنتا تھا، جبکہ سونا ابھی اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اب تو سونا بھی ڈاکو ہو گیا ہے، تو اب جب اس کو لوگے صاحب تو وہ اربوں میں جائے گا۔ اتنا حق مہر کس لیے دیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ اور جڑ جائے، اور وہ سسرالی رشتوں میں سے ایک رشتہ، کیونکہ نسب تو جڑ نہیں سکتا، تو سسرالی رشتہ بنایا کہ کل قیامت کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں بہت سارے اور رشتے ہوں گے، ایک سسرالی رشتہ اور بھی ہو جائے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور سسرالی رشتہ داری قیامت والے دن قائم ہوگی۔ باقی سب کا کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سگا بھائی بھاگ جائے گا، کوئی نہیں پہچانے گا۔ باپ اور ماں، لاڈ کرنے والے، پیار کرنے والے بھی اسے پہچاننے سے انکار کریں گے۔ سگی اولاد والدین کو نہیں پوچھے گی، سجن پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وہ دنیا میں میچنگ کپڑے پہننے والے وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ وہ کٹھے ہوٹلنگ کرنے والے، کٹھی میچنگ جوتے پہننے والے، موبائل خریدنے والے، گاڑیاں خریدنے والے، اللہ فرماتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے پرہیزگاروں کے اس دن گہرے یار بھی ایک دوسرے کے نہیں رہیں گے۔ لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری سسرالی ہو یا نسبی ہو، وہ رہے گی، کیونکہ اللہ نے ان کو رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ عقیدت اور ایمان ہمارا ایمان ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف کر دے، تمہاری روحوں کو بھی تمہارے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے، میل کچیل بھی باقی نہ رہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجۃ الوداع کر کے واپس آ رہے تھے، تو رستے میں غدیر خم ایک جگہ ہے، چشمہ ہے پانی کا، وہاں پر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فرمایا لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں عظیم ترین، ان کا خیال رکھنا۔ ایک اللہ کی کتاب فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنا، تمہیں ہدایت ملتی رہے گی۔ آج جتنے گمراہ فرقے نا وہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو، تمہاری لینڈ سیدھی ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب دبئی گیا تو وہاں مسجدوں میں قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں، ترجمے والے بھی دوسرے بھی، میں نے پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں میں نے 40-45 سال کی عمر میں پہلی دفعہ قرآن پڑھا تو آنکھیں کھل گئی کہ یار ہم کرتے کیا رہے ہیں ساری زندگی۔ کہتا واپس آیا، اماں سے کہا اماں تو بھی قرآن ترجمے والا پڑھ دے، اماں دی تو وابی ہو گئے ہیں۔
اماں میں وہابی نہیں ہویا، میں صرف قرآن مجید ترجمہ پڑھا. چل 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 تو دفع ہو پر مینوں تو گمراہ کر نہیں. اماں یہ جو تو کام کرتی ہے نا الٹے سیدھے یہ چھوڑ دے، قرآن کا ترجمہ پڑھ. اماں کہ تو گھروں نکل. کہتا بالآخر اماں کو میں نے مجبور کر کے قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے پر لگا دیا. اگلے سال چھٹی پر آیا تو اماں کہتی میں بھی وہابی ہو گئی ہوں. لا، صرف قرآن پڑھنے سے آپ کی بدعات، خرافات، شرکیہ مال چھوٹ جاتے ہیں. اور جب تک آپ قرآن سے دور رہیں گے آپ رنگ برنگے الٹے سیدھے کام کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، سیدھے راہ پر رہو گے. اور دوسرے میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم علی مرتضیٰ اور ان کے اہل بیت کے دشمن ہیں. کی خیال ہے؟ اگر سانو سجن سمجھتے ہون تو سانو اپنے جلسے ہی سدن نا. ایڈا وڈا آج جلوس نکلنا ہے، سانو دعوت نہ دین کہ آج تسی بھی جمعے تو بعد ہیں. دوستوں کو دعوت دیتے ہیں نا. ہم جب بھی جلسہ کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، پورے شہر میں اشتہار لگاتے ہیں. کوئی بھی آئے کسی کو منع کیا کبھی نہیں نا. اسی سمجھنے کہ ساڑھے دوست نے آ جاؤ. ان کو کہیں کہ وہ اپنے وہ تمبو کناتے ہیں اور وہ پولیس والوں کو ہٹائیں اور ان کو کہیں کہ جی آ جاؤ تم بھی علی کو ماننے والے ہو، آ جاؤ. وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ منکر نے، یہ کافر نے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. وہ ہم کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے ہوں تو وہ ہمیں بلائیں. جبکہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں علی مرتضیٰ سے بھی پیار ہے. ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسنین کے ساتھ برابر کا پیار ہے. کوئی فرق ہم کرتے نہیں. ہم نہیں فرق کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم، اس اللہ کی قسم جو اناج اگاتا ہے اور انسانوں کو، جانوں کو پیدا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہوا ہے علی لا یبغضنی الا مؤمن، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. علی جو تیرے ساتھ پیار کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو تیرے ساتھ نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. ایسی منافق ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کبھی ہماری زبان سے سنا ہو کہ ہم اہل بیت میں سے فلاں کو نہیں مانتے؟ کبھی 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، کبھی کسی ایک جمعے میں ایک بندے کا نام لے کر بتاؤ کہ ہم نے کہا ہو کہ ہم اہل بیت میں سے فلاں کی عزت اور تکریم نہیں کرتے، ہم فلاں سے عقیدت نہیں رکھتے، ہم فلاں سے پیار نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ ہم اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نفرت کرنے والا جہنم رسید ہو جائے گا. اور ہمیں اپنا ایمان محبوب ہے، اپنے ایمان والے محبوب ہیں، اس لیے ہم سب سے پیار کرتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ بھی نفرت نہیں کرتے. لیکن ان کو سنو تو وہ کہتے ہیں ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ہم عمر کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے، ہم تو عائشہ صدیقہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے، ہم تو معاویہ کو عزت تکریم کر ہی نہیں سکتے. ابھی حالیہ جواد نقوی صاحب نہیں کہنا چاہیے تھا ویسے، وہ کہتا ہے کہ معاویہ تکریم کے لائق ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر معاویہ تکریم کے لائق نہیں ہے تو ہم تیرے جیسوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار، جس کے بارے میں نے ابھی حدیث سنائی ہے کہ کل قیامت تک رشتہ داری قائم رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، قرآن نازل ہوتا تھا معاویہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. 20 سال
مسلمانوں کے حکمران رہے، امن، سکون، فتوحات، 20 سال، اور 20 سال گورنر رہے، 40 سال حکومت کی ہے۔ ان کی زندگی کے 40 سال اسلام سے نکالے، پھر دیکھے باقی کیا بچتا ہے۔ اس کو اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تکریم کے لائق ہی نہیں ہے، تو بھائی جان تسی اپنی بوتی شیشے ویکھو، وہ بھی تکریم کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اہل بیت ہیں کون؟ ان کے نزدیک 5 بندوں کا نام اہل بیت ہے، اس لیے وہ پنجہ لگاتے ہیں بڑا سنہرا سا کر کے، ساتھ بلب، چنڈیاں اور لائٹیں لگاتے ہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے بکل ماری تھی، چادر کے اندر سیدہ فاطمہ کو ڈالا، علی مرتضیٰ کو ڈالا، حسن اور حسین کو ڈالا، اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہم سب کو پاک کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی تھی، اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا انتی علی مکانک وانتی علی خیر، ام سلمہ تو ماں ہونے کی وجہ سے بہترین مقام اور مرتبے پر پہلے ہی ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان سب کو پاک صاف کر دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 5 ہی ہیں باقی سارے گئے۔ اگر ان 5 کو ہی اہل بیت مانا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن اور حسین، اگر ان 5 کو ہی اہل بیت مانا جائے تو چچا جان عباس کدھر گئے؟ چچا جان عباس رضی اللہ عنہ۔ اور چچا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے عمر فاروق کو بھیجا، اور عمر فاروق آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی 2 بندوں نے زکوٰۃ نہیں دی، باقی میں سب سے وصول کر لایا ہوں۔ اچھا ویسے عمر فاروق زکوٰۃ لینے جائیں تو کوئی بندہ آگوں آکڑ بھی سکتا سی؟ عمر فاروق زکوٰۃ لین گئے ہون تے اگوں کوئی بندہ آ کے میں نہیں دیندا ہے؟ کوئی گل ہے؟ عمر فاروق زکوٰۃ لے کر آگے کہنے لگے نبی 2 بندوں نے نہیں دی، ایک ابن جمیل ہے اور دوسرے آپ کے اور میرے چچا جان عباس رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابن جمیل تو فقیر تھی، بھوکا مردہ سی، اللہ نے فضل کر دیا تو اب آکڑتا ہے، اس سے زکوٰۃ لینی ہی نہیں ہے، دفع کرو۔ پھر وہ منتیں کرتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں فرمایا نہیں لیں گے، آمنہ کے لال نے کہا تھا نہیں لینی، چل نکل۔ اور عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہا عمر پتہ ہے العم سن و ابی، چاچا ابو کے مقام پر ہوتا ہے، تو یہ میرے ابو جان ہیں، ابو جان سے میں نے 2 سال کی زکوٰۃ پیشگی لے لی ہے، کہیں ضرورت تھی، کوئی فقیر آ گئے تھے، غریب آ گئے تھے، ضرورت پڑ گئی تو میں نے چاچا جان سے کہا چاچا جان تسی مالدار بندے ہو تو زکوٰۃ دے دو 2 سال دی کٹھی، تو وہ 2 سال کی میں پہلے وصول کر چکا ہوں، اس لیے چاچا ابھی نہیں دے رہا۔ تو چچا جان جس کو اللہ کے نبی نے ابو کا قائم مقام قرار دیا ہے، اس کو بھی اہل بیت میں شامل نہ کرنا، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ ویسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کی پنگیں ہمیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں پیار کرتے، لیکن حسن و حسین کی نانی جان خدیجہ الکبریٰ کو بھی 5 میں شامل نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ اہل بیت میں حسن و حسین کی نانی جان، فاطمہ تو زہرا کی امی جان، علی مرتضیٰ کی ساس رضی اللہ عنہا جنتی خاتون کو بھی شامل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، کون سی خاتون ہیں؟ جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کی زوجہ محترمہ کچھ لے کر آ رہی ہیں آپ کے پاس پکا کے نا کھانا شانا کو ڈش، تو جب یہ آ جائیں تو ذرا میرا سلام بھی کہہ دینا۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار بھی منتیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهَا، اللہ کے نبی اور اپنی زوجہ محترمہ کو جنت میں ایک موتی سے بنے ہوئے محل کی خوشخبری بھی دے دے، ایسا محل جس کے اندر ساؤنڈ پروف ہے، کہیں سے شور و گل نہیں آئے گا،
اور وہاں پر خادم اتنے ہیں کہ آپ کی بیوی کو اب زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس جنتی خاتون کو بھی آپ نے اہل بیت میں سے نکال دیا ہے۔ ظالموں، کچھ تو حیا کر لو۔ وہ کون سی جنتی خاتون؟ جنتی خاتون سونکڑوں کا آپس میں ہوتا نا، تم نے تو اس کو 5 میں شامل نہیں کیا، اہل بیت سے نکال دیا۔ اتنا بڑا جرم، جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خدیجہ الکبریٰ سے کتنا پیار ہے، ذرا وہ ملاحظہ کریں۔ سونکڑوں کی آپس میں ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، سونکنا ہی ہوتی ہے، پاویں اللہ کے نبی کے گھر کی ہی کیوں نہ ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت کا برداشت نہیں ہوتا۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کے گھر میں آئی تو ہر وقت میں سنتی میری خدیجہ نے یہ کیا، میری خدیجہ نے یہ کیا، میری خدیجہ اس طرح ہنستی تھی، میری خدیجہ اس طرح بولتی تھی، میری حتیٰ کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ بجا ہے، نوک ہوا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کون؟ باہر سے جو آواز آئی تو اللہ کے نبی بھاگ کر گئے، اللہم حالہ، یہ تو میری خدیجہ کی بہن حالہ آ گئی ہے۔ اس قدر پیار، اس قدر پیار کہ اللہ کے نبی ہر وقت خدیجہ کی باتیں کرتی ہیں۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، کون کہتی ہیں؟ ام المومنین، اللہ کے نبی کی محبوبہ، سب سے پیاری بیوی، کہتی ہیں میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کے ساتھ مجھے اتنی کڑواہٹ ہونی شروع ہو گئی کہ ہر وقت خدیجہ، ہر وقت خدیجہ۔ اور ایک دن میں نے کہہ ہی دیا، اللہ کے نبی کی ہر وقت خدیجہ 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 کری رکھ دے جے، اللہ نے تو انہوں بہتر ویکو 8-9 بیویاں دے دیتی ہیں، انہوں نے خوبصورت، انہوں نے زیادہ پڑھیاں لکھیاں، اب آپ کیا خدیجہ خدیجہ کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی تڑپ گئے، کہا نہیں 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 خدیجہ نہیں، عائشہ نہیں، انج نہیں، میری خدیجہ تو وہ تھی آمنت بی اذ کفر بی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ من اولادها۔ خدیجہ میری وہ ہے جب سارا عرب کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے، میری خدیجہ کہتی تھی نہیں، میرا محمد سچا ہے۔ جب سارے لوگ مجھے نہیں مان رہے تھے، میری خدیجہ اکیلی کھڑی تھی کہ میں مانتی ہوں اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سارے رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آمنہ کے لال کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں پینے دیں گے، میری خدیجہ اس وقت اپنے مال مجھ پر لٹائے بیٹھی تھی۔ اور تم 9 ہو، اللہ نے جتنی اولاد دی ساری خدیجہ سے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا ام المومنین عائشہ پر، اپنی سب سے لاڈلی بیوی پر۔ اماں جی عائشہ کہتے ہیں 1 مہینہ صبح شام اللہ کے نبی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد میں نے معافی مانگی، توبہ کی کہ اللہ کے رسول میں اللہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں، آئندہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر جا کر معاف کیا، اور تم نے تو ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا، کمال ہو گئی، اہل بیت سے نکال دیا اس خدیجہ کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی، سب سے محبوب، وہ بھی 5 تن میں پاک میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اگر وہ بھی شامل نہیں ہیں تو پھر کون شامل ہوگا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کل پچھلے جمعے میں نے بیان کی تھی، اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک وقت آیا جب دیگر ازواج مطہرات نے شکایت لگائی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی جب آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں 9 دن کے بعد ایک بیوی کی باری آتی تھی، جتنے مہاجر اور نصاری ہیں تحفے تحائف، کوئی دودھ بھیج رہا ہے، کوئی حلوہ پکا کے، کوئی گاجر، کوئی کھجوریں، کوئی جو، جتنے تحفے ہیں عائشہ کے گھر ہی جاتے ہیں، دوسرے دیواری نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ میرا اور عائشہ کا معاملہ ہے، اس میں کسی کو دخل کے اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ سونکنوں کو پھر بھی سکون نہیں آیا، یار یہ تو کام خراب ہے کہ جتنے تحائف ہیں سارے عائشہ کے گھر ہی جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے۔
تو 9 دن کے بعد اما جی عائشہ کے گھر میں تحفوں کی لین لگی ہے اور ہمیں کوئی بھی نہیں بھیجتا. تو سب سے زیادہ پیاری محبوب لاڈلی بیٹی فاطمہ تو زہرا سے سفارش کرائی کہ فاطمہ تم جاؤ اور ابو جان سے کہو کہ ابو جان عدل کریں، انصاف کریں، اور یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو فاطمہ تو زہرا گئیں، ابو جی آپ کی بیویاں اور میری مائیں یہ شکوہ کر رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا الا تحبین ما احب، میری بیٹی پہلے یہ بتا کہ جس ہستی سے مجھے پیار ہے تمہیں اس سے پیار ہے کہ نہیں؟ بیٹی کہتی ہے اللہ کے رسول میں کیسے نہیں پیار کروں گی، فاطمہ تو زہرا ام المومنین عائشہ سے محبت کرتی ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پیار ہے اپنی ماں سے. تو آپ نے فرمایا پھر چپ کر کے چلی جاؤ. خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور سونکڑوں کو جا کر کے یہ معاملہ اتلے لیول دا جب میرے کو کون جی حل ہونا. تو وہ ہستی جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بیویوں سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں، ان کو بھی تم نے پنجتن میں نہیں رکھا، وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اہل بیت میں پھر شامل کون ہیں؟ یہ جو گلی محلوں میں پھرتے نا سید، اس گلی چ بھی سید، اس گلی چ بھی سید، اس گلی چ بھی سید، کوئی سید سید نہیں. کون ہے سید؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں کون شامل ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سب سے پہلے امہات المومنین، اللہ کے نبی کی گھر والیاں ہی اہل بیت ہیں. کبھی یار عقل تو بھی کام لو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بیوی کے بغیر بھی کوئی بندہ اہل بیت ہوتا ہے؟ ایک بندہ چھڑا چھانڈ ہو اور کارڈ پر لکھا ہو آپ اور آپ کی فیملی کو دعوت ہے جی آپ تشریف لائیے گا، وہ سوچے گا میری کیڑی فیملی جنہوں میں لے کے جانا ہے. وہ کہے گا بھائی جان کارڈ غلطی نہ لکھا گیا، صحیح لکھ کے کلو، میری حالی شادی نہیں ہوئی تو تسی فیملی تے جے گھر والے نوں پتہ لگ گیا وے دے دوست نوں فیملی نہ سادے پین تے پھر شامت آئی بھی لو، انہیں کتنے رکھی ہو فیملی سانوں دسیا ہی نہیں ہو آج تک. تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی ہو تو فیملی بنتی ہے، بچے ہوں تو فیملی بنتی ہے، فیملی بیوی کے بغیر نہیں بنتی. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت میں امہات المومنین سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد 4 خاندان اہل بیت ہیں. آل عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، آل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، آل عقیل اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، اور آل جعفر. یہ 4 خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کی اولادیں ساری کی ساری جتنی قیامت تک آئیں گی وہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آل میں یہ سارے 4 خاندان شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ جتنے ادھر ادھر کے ملے ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں ہوں گے. تو اہل بیت کے ہر فرد کے ساتھ ہماری محبت بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جتنے اہل بیت نے ایمان قبول کیا ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا کفر کی حالت میں فوت ہو گئے وہ گئے. تو جتنے بھی اہل ایمان اہل بیت ہیں وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ ابو بکر صدیق کا ایمان نہیں تھا، عمر فاروق کا ایمان نہیں تھا، عثمان غنی مسلمان نہیں تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھا. جو یہ بات کہے ہم اس کو کہیں گے بھائی جان آپ کسی لیبارٹری سے چیک کرائیں، آپ کا نسب نامہ بھی خالص نہیں ہے اور آپ کا ایمان بھی کوئی نہیں ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پیار دو، ہاں جی پیار دو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اما بعد قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نمازی ہیں جو پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتے، ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استنجا کرنے کے لیے 2 چیزیں استعمال ہوتی تھیں، مٹی کے ڈیلے یا پانی۔ اور اللہ رب العزت نے اہل قباء کی بستی میں، جہاں اللہ کے نبی نے آ کر قیام کیا تھا سب سے پہلے، ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاکیزہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری تعریف اللہ نے کی ہے کہ تم بڑے پاکیزہ رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہم ڈیلے استعمال کرتے ہیں نا استنجا کرنے کے بعد، پانی کے ساتھ بھی صفائی کرتے ہیں، ڈبل صفائی۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی کہ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی کو بڑا پسند کرتے ہیں اور اللہ کے وہ محبوب ہیں۔ تو صفائی کرنا مقصود ہے۔ جن واش روم کے اندر ٹیشو پیپر رکھیں، اگر ٹیشو کے ساتھ پیپر کے ساتھ اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ وہ پانی بھی استعمال کریں تو یہ سب سے اولا اور بہتر ہے، ڈبل صفائی ہو جائے گی۔ تو جسم کی صفائی کرنی ہے، مٹی کے ڈیلوں سے کر لیں، پیپر سے کر لیں، پانی سے کر لیں، اور اگر ڈیلے اور ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بہرحال اس سے استنجا ہو جاتا ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد کے بہت سارے نمازیوں نے دعا کے لیے کہا، دعا فرمائیں یا رب العالمین، جتنے ہمارے نمازی بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ جن کی روزی روٹی میں کمی ہے اللہ ان کو حلال وسیع رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو رحم دلی عطا فرما دے۔ اللہ ان کو رحم دلی عطا فرما دے۔ اللہ اہل اسلام کی خیر فرما۔ اللہ اہل غزہ کی خیر فرما۔ اللہ اہل کشمیر کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔